سرکار، آپ کا کیا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں کورونا کی وجہ سے ایک سکینڈل ذخیرہ اندوزی کا شروع ہوا ہے اور گورنمنٹ نے اس بارے میں ایکشن بھی لیا ہے، لیکن جو غریب لوگ ہیں انہوں نے بھی مخیر حضرات سے راشن مانگنے میں ذخیرہ اندوزی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور سفید پوش لوگ بے روزگاری کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ محترم و مکرم ناظرین اور سامعین، یہ جو سوال مجھ سے کیا گیا ہے اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے تو اس میں معاشرے میں چار طبقے بنتے ہیں۔ ایک امراء ہیں اور ایک کاروباری طبقہ ہے اور ایک سفید پوش ہیں اور ایک غریب لوگ ہیں۔ ان میں سائل نے یہ کہا کہ جو تو کاروباری حضرات ہیں وہ اشیاء کے نرخ کو بڑھانے کے لیے اس کا سٹاک کرتے ہیں، اس کو ذخیرہ کرتے ہیں، جبکہ دوسرا طبقہ جو امراء کا ہے وہ اس صورتحال کے پیش نظر لوگوں تک مال خرید کر ان کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ ان کا گزر اوقات اچھی ہو جائے۔ اب لینے والوں کے دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں اور غربت کا بہانہ بنا کر باہر نکلتے ہیں، مختلف لوگوں سے مانگتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کرتے، اور لا کر نہ صرف یہ کہ اپنے گھر کے اندر اس کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں بلکہ مانگ کے راشن لاتے ہیں، دکانوں پر بیچ کر اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ جبکہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی اس سے قبل بڑی اچھی گزرتی ہے، جب بے روزگاری نہیں ہوتی، اپنا روزگار کرتے ہیں، کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور وہ لوگ ان کو سفید پوش کہا جاتا ہے، جو ایک تنخواہ پر یا ڈیلی ویجر پر اپنا اچھا گزر بسر کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ چاہیے کہ ایسے کشیدہ حالات کے اندر ہر ایک طبقے کو اپنا فرض احسن طریقے سے نبھانا چاہیے۔ اگر اس گئے گزرے حالات میں یہ قوم نہیں سمجھے گی تو پھر کون سے ایسے حالات آنے والے ہیں کہ جو اس قوم کو سمجھا سکتے ہیں؟ خدا را ذخیرہ اندوزی وہ ایک گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ نبیڑے گی اس پر میں بحث کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ غریب طبقے کو، اور پہلے غریب ہو، پہلے تمہارے حالات ماڑے ہیں، اب تم کسی کا حق کیوں کھا رہے ہو؟ ایسے حالات میں تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہو اس کو اپنے دوسرے غریب بھائیوں کے اندر تقسیم کر کے ہم اس کو استعمال کریں اور اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچائیں، بجائے اس کے کہ کچھ اس طرح کرنا۔ اور جو مخیر حضرات سے دوسری طرف میری یہ اپیل ہے کہ بجائے دروازے پہ آئے ہوئے بھکاریوں پر اپنا مال لٹانے کے اور راشن تقسیم کرنے کے، آپ اپنی ایک ٹیم تشکیل دیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ملیں، محلے کے اندر، غریب محلوں کے اندر، پسماندہ علاقوں کے اندر یہ دیکھیں کہ جو لوگ زیادہ مستحق ہیں ان کے گھر پر، چونکہ وہ مانگ سکتے نہیں اور جب گھر پر لے کے جائیں گے تب بھی وہ شرمندگی کے ساتھ وصول کریں گے، کیونکہ ان کی زندگی باعزت طریقے سے گزری ہوتی ہے اور عزت نفس ان کی مجروح ہوتی ہے، لہٰذا وہ زیادہ مستحق ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے گھر میں دو دو دن کے فاقے ہوں، غریب بھی ان گھروں میں مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور امیر ان گھروں تک پہنچ نہیں سکتے، وہ بیچارے درمیان میں پسے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جو سفید پوش لوگ ہیں، میں نے اکثر کو دیکھا ہے اور میرا رابطہ ہوا ہے اس دورانیے میں، الحمدللہ میں نے بھی کچھ مخیر حضرات سے مل کر سفید لوگوں تک راشن پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بیچارے قرضہ لے کر مقروض ہو رہے ہیں، وہ قرضہ لے کے اپنا گزارا کر رہے ہیں، کسی سے مانگ سکتے نہیں، کسی سے قرضہ لے لیا، اور اس کے ساتھ ان آئے غریبوں کی بھی وہ مدد کر رہے ہیں اور خود بھی اپنے آپ کو جو ہے اپنا گھر کا تھوڑا بہت نظام وہ چلا رہے ہیں، اور دن بدن ان پر قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، وہ مقروض ہوتے جا رہے ہیں۔ اب مخیر حضرات کو چاہیے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں، اس چیز کو مد نظر رکھیں،
اور غریبوں کو چاہیے خدارا اللہ سے ڈریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن مانگ کر کھانے والے کا منہ کالا اور سیاہ ہوگا. اور ذخیرہ اندوزی یہ انتہائی جو بڑے لوگ ہیں، بڑے مچھ جو ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس سے گریز کریں، وگرنہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس وقت پوری دنیا اللہ کی پکڑ کے لپیٹ میں آئی ہوئی ہے. آج سمجھ نہیں آئے گی تو ہمیں کب سمجھ آئے گی؟ ہمیں سمجھنا چاہیے. اور خدا اس کو کبھی اس قوم کو سمجھ نہیں دیتا جو خود اپنے آپ کو سمجھنے کے قابل نہیں کرتے. تو بدلیں اپنے آپ کو، اپنی معاشرتی زندگی کو، تمدنی زندگی کو بدلیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ دور ہے جب مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں، نہ صرف شکر ادا کریں بلکہ اس ملے ہوئے کو دوسروں کے ساتھ تقسیم کر کے کھائیں. اگر نہیں ملتا تو صبر کریں. بار بار لوگوں کے دروازے پر جانا، اپیلیں کرنا، مانگنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. یہ ان کا کام بنتا ہے کہ جن کو رب نے دیا ہے کہ وہ دیکھے کہ آج ضرورت مند کون ہے، ہم نے کن کو دینا ہے. تو غریبوں کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ برائے مہربانی وہ کچھ اپنے آپ پر کنٹرول کریں. اور امراء کو بھی کہتا ہوں کہ وہ سفید پوش لوگوں کا اس وقت زیادہ حق ہے، وہ اس کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.